پیپلز پارٹی کے رہنما نفیسہ شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. وہ وہاں گئے ہیں. 27 دسمبر کو جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں جو سیاسی منظرنامہ پیش کیا وہ ایک خطرناک منظرنامہ تھا. لیکن جس جگہ پر وہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک عہد وفا بھی کیا کہ ان کی جو انفلفلڈ مشن ہے پاکستان میں جمہوریت اور رول آف لاء کے لیے، پاکستان میں فیڈرل ڈھانچے کے تحفظ کے لیے انہوں نے وہ وعدہ کیا کہ وہ عوام کا ساتھ دیں گے. اور اس وقت ایک بڑھتی ہوئی آمریت، ایک ہم کہتے ہیں سلو موونگ سونامی نہیں، ایک سلو موونگ آمریت، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں اس آمرانہ جو دور آنے والا ہے یا آ رہا ہے اور اس کے جو کیپٹن ہیں وہ اور کون ہو سکتا ہے سوائے کپتان کے، the one and only کپتان، ان کو ہم ریزسٹ کریں گے، ان مووز کو ہم ریزسٹ کریں گے آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے. جو ہمارے کیسز ہیں وہ کورٹ میں فیس کریں گے. یہ 27 دسمبر کو ان کا بیان آتا ہے. اس کے دوسرے دن لیس دین 24 آورز 172 شخصیات کی ایک ECL کی لسٹ آتی ہے اس JIT کی بیسس پر، جس JIT کا اس وقت ایک قانونی اینٹی صرف محض اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ ایک رپورٹ پیش کریں. آگے پورا ایک قانونی سلسلہ آگے ہو سکتا ہے، دنوں مہینوں وہ ایک قانونی سلسلہ چلے. اس کی بنیاد پر 172 لوگوں کے اوپر، جس میں بزنس ہاؤسز ہیں، جس میں فیملیز ہیں، خواتین ہیں، اور سندھ کے وزراء، اور موسٹ پرومیننٹلی ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو پہلی دفعہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ان کا بھی اس میں نام دیا گیا. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سٹنگ گورنمنٹ کے ایک چیف منسٹر، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، اب فاٹا بھی مرج ہو گیا ہے. اس کا اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ سٹنگ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، اس کو آپ باہر اس سے نہیں رکھ سکتے. تو ود ان دا فیڈرل ڈھانچہ آپ ایک چیف منسٹر کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں، اس کا نام آپ اس ECL میں ڈال دیں. یہ دوسرے دن کا قصہ ہے. تیسرے دن آئے، یہ 28 کا قصہ ہے. 29 کو کیا ہوتا ہے؟ ایک اور حیرت کن بات، وہی FIA جو اتنی تیز رفتاری سے، اتنی جدت اور شدت سے اس بات کی کوشاں ہے کہ کیسے پیپلز پارٹی کو قیادت کو امپلیکیٹ کریں. JITs ان کا نام، ان کا اپنا جو کردار ہے، ان کے اپنے بائسز ہیں، وہ آپ نے ان کا رول اس میں دیکھا. سیم FIA ایک ایسے کیس جو تاریخ میں بدنما دھبا ہے، پاکستان کی جتنی بھی الیکشنز ہوئی ہیں متنازع ہوئی ہیں، لیکن اس الیکشن میں سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں ججمنٹ میں یہ بتایا کہ وہاں وہ الیکشن کیسے چوری ہوئی ہے. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کی الیکشن، جو ہماری الیکشن تھی، وہ کیسے چوری ہوئی ہے، اس میں کون افراد جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. اور وہ FIA جا کر یہ کورٹ میں بیان دیتی ہے کہ ہم اب اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 25 سال پرانا کیس ہے. اس سے لیم ایکسکیوز ہو سکتا ہے جب آپ اس شخصیت کو ECL میں نام ڈالیں جو صرف 1 سال کا تھا جب اس کو شیئر ہولڈر بنایا گیا تھا کسی کمپنی میں، پھر آپ کہیں کہ 25 سال پرانا کیس ہے اس لیے ہم اس کیس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. ہماری یہ آرگیومنٹ ہے کہ 27 کے ایونٹ کی تقریر، 28 کی جو لسٹ جاری کی جاتی ہے، اس سے پہلے تو آف کورس JIT ہے، اور پھر 29 کو یہ جو وڈرال FIA کی طرف سے اصغر خان کیس میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پورا جو پروجیکٹ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا، جس کے سروان کپتان خان ہیں، جو پاکستان میں 1 پارٹی رول چاہتے ہیں،
जो पाकिस्तान में, क्योंकि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, इस मुल्क में इस वक्त जो मईशत है वो जैसे एक जिलजिला होता है, आया दिन हमें झटके लगते हैं जिलजिले के। आपको शायद इल्म हो या ना हो कि जिस वक्त ये JIT का सिलसिला शुरू हुआ तो स्टॉक्स ने एक बार फिर डिप किया है। स्टॉक इंडेक्स ने, पाकिस्तान का कैपिटल लाखों अरबों जो है वो लूज हुआ है। उससे पहले IMF के इश्यूज पर लूज हुआ है। और इस वक्त अगर आप इस मुल्क का खजाने को देखें तो उस मुल्क का खजाने में सिर्फ 7.9 अरब डॉलर की आपके पास मालियत है, जो शायद 2 या 3 माह का आपका इंपोर्ट बिल भी ना पूरा कर सके। जब आप अब खुद अपनी हुक्मरानी में मुल्क का ये हशर कर दें, आपको खुद पता ना हो कि पैसा कैसे गायब हो रहा है, किधर जा रहा है, और उस वक्त आप एक बयानिया ये जारी करें कि सिर्फ मुल्क के हालात जो हैं वो अपोजिशन की जमातों ने ख़राब किए हैं, 4 माह हो गए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इस वक्त भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इनके मिनिस्टर्स जब बैठते हैं हमारे साथ टॉक शोज में तो सिर्फ गाली के अलावा उनकी ज़बान से कुछ तहजीब याफ्ता कोई बात नहीं निकलती। तो ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध जो है, उनको जिस तरीक़ेकार से आप जो आपने ये एक लिस्ट पब्लिश की है, सिर्फ आपकी, मैं समझती हूँ कि ये नीयत है कि आप फेडरेशन को नुकसान पहुँचाएं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। और ये समझ लें, ये खबरदार हो कि अगर एक नफीसा शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले बिलावल ने हुकूमत की आमराना इक़दामात को ललकारा, इसके अगले 48 घंटों में उनका नाम ECL में डाल दिया गया। वज़ीर आला भी हुकूमत का हिस्सा है, उनका नाम भी ECL में डालकर उन्हें